ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اور یقیناً اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی، تم بہت کمزور تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسلام کی دو عظیم الشان فتوحات ہوئیں، جس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی کامیابی کا فیصلہ ہوا۔ جو پہلی فتح تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ بدر کے میدان میں ایسا اتفاق ہے کہ بدر میں جو فتح ہوئی وہ بھی 17 رمضان کو ہوئی، اور مکہ جو فتح ہوا وہ بھی 17 رمضان کو فتح ہوا۔ یہ دونوں فتوحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائی۔ یہ معرکے اس لیے بھی بہت اہم تھے کہ بدر کی لڑائی اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی تھی۔ ابو جہل نے مکہ میں اعلان کروا کے یہ تیاری کی تھی یا خود بندہ جائے یا اپنے کسی غلام کو بھیجے، مگر پورے مکہ والے اس لڑائی میں بھرپور حصہ لیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا اس دفعہ خاتمہ کر دیا۔ انتہائی غصے اور اشتعال اور اسلحہ سے لیس ہو کر بڑے منظم ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے صحابہ 313 کی تعداد تھی، ان کو لے کر جب بدر کی طرف روانہ ہوئے، ابھی آپ ان کو تیار کر لیں۔ باقاعدہ اتنی بڑی جنگ کی نہ کوئی تیاری تھی، نہ کوئی اطلاع تھی، نہ ساز و سامان تھا، صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کی بنا پر مسلمان تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ اگر کوئی بھی نہ جائے، اللہ کی قسم میں اکیلا لڑوں۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیں؟ ابو بکر صدیق اٹھے
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا جیسا حکم ہوگا ہم مہاجرین ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ. حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی یہی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور آپ کی چاہت تھی کہ مہاجرین تو سب تیار ہیں، انصار کی طرف سے کوئی اٹھ کر اظہار کرے. حضرت سعد اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور آپ پر ایمان لائے. آپ اگر سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو تب بھی اللہ کی قسم کبھی نہیں رکیں گے. آپ ہمیں حکم دیں، جس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے ہم ہر حال میں تیار ہیں. ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بنی اسرائیل والے الفاظ نہیں بولیں گے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اگر اللہ نے آپ کے ساتھ بڑا پکا ہی وعدہ کیا ہے فتح کا تو جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیں. جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے، ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو میدان میں اکیلے بھیج کر پیچھے بیٹھے دیں. آپ بڑے خوش ہوں. اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم دشمن کے مقابلے میں ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. دشمن کی تعداد 1000 ہے اور تم 313 تھے. تعداد میں بھی بہت کم تھے، جنگی تیاری بھی نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور اللہ نے بڑے پھر انعامات فرمائے. سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو انعام کیے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ کفار کی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کے ساتھ تو تمہاری جو لڑائی ہوگی اللہ تمہیں غلبہ دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا وعدہ تھا. انسان ہونے کے ناطے سے ایک تو پہلی لڑائی تھی اور دوسرا کوئی تیاری نہیں تھی اور تیسرا تعداد میں بہت کم تھی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے صحابہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے نسبت سب کی طرف کی. تم نے اپنے رب سے فریاد کی اور اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لی. فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے لگاتار اتار کر. دشمن کی تعداد 1000 تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی نصرت کا وعدہ فرمایا. ایک فرشتے نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پورے شہر کو اٹھا لیا تھا اور اوپر لے جا کر اس کو پلٹ کے پھینکا. ایک فرشتہ بھی کافی تھا یہ مکہ سے آنے والے 1000 لوگوں کے لیے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا. کیا حکمت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا. یہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، اللہ تو اکیلے بھی مدد کے لیے کافی ہے. تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ دشمن کی تعداد سے مت گھبرانا، 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اور اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائے.
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اور فرمایا یاد رکھو یہ ظاہری میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فرشتوں کا کہا ہے، مدد فرشتوں کے بس میں بھی نہیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مشکلوں میں کام آنے والا وہ رب ہے، مدد اس کی ہے. وہ کیسے مدد کرے گا؟ اب اس کی مدد کا آپ اندازہ دیکھیں. اور یہ صرف انہی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ غالب ہے، اللہ سب کافروں کو خود مار سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے. اسلام کو ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دشمنوں کے مقابلے میں اتار کر اپنی فتح اور اپنی نصرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ کامیاب دنیا میں اگر ہوں گے تو میرے ماننے والے ہوں، دنیا میں اگر غلبہ ہوگا تو اسلام کو ہوگا. دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، خوف کے مارے تمہارے دل کانپ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اطمینان پیدا کرنے کے لیے، سکون کے لیے، تمہارے دل سے خوف ختم کرنے کے لیے اونگ طاری کر دی. 1000 کے مقابلے میں 313 کھڑے اور اونگ رہے، تاکہ تمہارے دل سے دشمن کا خوف نکل جائے. مفسرین نے لکھا ہے نماز میں اونگنا تو شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں. میدان جنگ میں اونگنا یہ خاص اللہ کی رحمت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اونگ ہم نے طاری کی تاکہ تمہارے دل سے خوف نکل جائے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. جنگی نقشے کے لحاظ سے کفار جہاں ٹھہرے تھے وہاں پکی مٹی تھی، اور مسلمان جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریت تھی. اس ریت پر مسلمانوں سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور جس جگہ پکی مٹی پہ دشمن ٹھہرا ہے وہ بڑی پکی مٹی ہے، وہ اس پہ بہترین دوڑتے ہیں. مسلمانوں کے دلوں میں ایک خیالات آ رہے تھے، شیطان وسوسہ پیدا کر رہا تھا کیسے حق پر ہو. تمہیں جو جگہ ملی ہے، جو تمہیں مورچہ ملا ہے، وہ تو تمہاری حکمت، یہ جنگی حکمت کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا کر پکی مٹی کو کیچڑ میں بدل دیا، ریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکی مٹی کی طرح جما دیا. فرمایا کہ وہ جو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ نے بارش برسا کر شیطان کے وسوسوں کو صاف کر دیا تمہارے دلوں سے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم کر دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، اور فرشتوں کو اللہ نے 2 باتیں کہی اور 2 ذمہ داریاں لگائی کہ تم نے کرنا کیا ہے. فرمایا یاد کرو وہ وقت اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا انی معکم، جاؤ تم مسلمانوں کی مدد کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو کون شکست دے سکے. فرمایا تم نے 2 کام کرنے، فثبتوا الذین آمنوا، مسلمانوں کے حوصلے بڑھاؤ. جا مسلمانوں کے حوصلے بڑھاؤ. انسانی شکل و صورت میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے، اور فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دوں، وہ دیکھ کر مسلمانوں کو گھبرا جائیں. اور تم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ،
نشانہ باندھ باندھ کے دشمن کی گردنوں کو کاٹو اور ان کے پور پور کاٹو۔ صحابہ کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے جب ہم ان کا پیچھا کرتے ہماری تلوار لگنے سے پہلے ان کی گردن کٹ جاتی، ہمارے گرانے سے پہلے وہ پہلے گر جاتے۔ بازو کے منہ پہ دیکھا تو منہ پہ نشان لگے ہوئے ہیں اور ضرب پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے مارا ہے، یہ ان پر جو نیلے رنگ نظر آ رہے ہیں زخموں کے، فرمایا یہ فرشتوں نے مارا ہے۔ کیوں سزا دی ہے؟ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اللہ سخت سزا دیتا۔ ایک خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا ذکر فرمایا، فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ کفار کو میدان بدر میں تم نے قتل نہیں کیا، مسلمانوں کو کہا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے قتل کیا، اللہ نے فرشتے بھیج کر ان کے دلوں میں رعب ڈال کے ان کو مروایا ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا کرنا تھا، تمہیں فتح دینی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت رکھی ہے، حقیقت میں تو یہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے زمین سے مٹی کی مٹھی بھری اور ایسے لشکر کی طرف پھینکی، اللہ نے اپنے قدرت سے ساری 1000 بندوں کی آنکھوں میں اس کو ڈال دیا۔ اب وہ حیران رہ گئے، آنکھیں ملتے رہ گئے۔ فرمایا کہ یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، آپ نے تو ایسے اللہ نے پھینکوائی ہے، اس مٹی کو اللہ نے ان کی آنکھوں میں پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو شکست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی کام بھی ظاہری اسباب کے ذریعے سے نافذ فرماتے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ تو مکہ ہی میں مار سکتے تھے، راستے میں مار سکتے تھے، مسلمانوں کو مقابلے میں لا کر مسلمانوں کو ایک فتح سے نوازا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بہت اچھے امتحان میں آزمانا چاہے۔ کبھی تو مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے بیماری سے، بڑی مصیبت اور نقصان سے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں خوشی دے کر، فتح دے کر، فائدہ دے کر۔ کسی کے کاروبار میں بہت اچھا فائدہ ہوا، یہ بھی اس کی آزمائش ہے، کسی کا بہت نقصان ہوا، یہ بھی آزمائش ہے، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان سے آزماتے ہیں تو فرمایا ہم اس کا رزق کم کر دیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ، اور جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے سے آزماتے ہیں تو اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور انسان یہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، یہ میری خوبی ہے، یہ میری اچھی تدبیر ہے جس سے مجھے یہ فائدہ ہوا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانا چاہ رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اتنی عظیم فتح عطا فرمائی۔ کفار جب میدان میں آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ کہ یا اللہ ہم میں سے جو بھی حق پر ہے اس کی مدد فرما، ہم میں سے جو رشتہ ناتا توڑنے والا ہے اس کو شکست دے۔ کیسی اچھی دعا مانگی انہوں نے، جو سراسر ان کے خلاف تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ناحق ہیں،
انہوں نے ایسا دین کا شوشہ چھوڑا ہے کہ جس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، گھروں میں اختلافات پیدا ہوئے، ایک گروہ بندی بن گئی اور امن متاثر ہوا۔ تو یہ سب مسلمانوں کا قصور ہے۔ حقیقت میں غلطی ان کی تھی، باطل پر وہ تھے، حق پر مسلمان تھے۔ مسلمان تو جوڑنے کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح مانگ رہے تھے تو فتح آ چکی، اسی کی تم نے دعا کی تھی نا۔ 70 بڑے بڑے سردار میدان میں قتل ہو اور 70 آدمی بڑے بڑے گرفتار ہو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم فتح عطا فرمائی۔ کفار کو ایسی شکست فاش ملی کہ جو آدمی بھاگ کر مکہ میں پہلے پہنچے، صفوان امیہ کا بیٹا جو فوج کا کمانڈر تھا، وہ حتیم میں بیٹھا تھا، اس نے پوچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث یہ پہنچے، کہنے لگے یہ بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ بڑے بڑے سرداروں کا نام لیا، جس کا نام لے تو وہ کہ قتل ہو، جس کا نام لے تو وہ کہ قتل ہو۔ صفوان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جنگ کا منظر دیکھ کر یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، یہ گھبرایا ہوا لگتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے جس کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں قتل ہو گیا؟ اس سے میرے بارے میں پوچھو کہ صفوان کا کیا حال ہے، اگر یہ گھبراہٹ کا شکار ہے تو کہے گا وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ صفوان کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا یہ سامنے تو بیٹھا ہے حتیم میں، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا دماغ تو ٹھیک ہے اس کا، لیکن اتنی شکست کہ سارے قتل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کر پائے تھے۔ ان کا غلام کہتا ہے کہ ابو لہب بیمار تھا، میرے پاس آ کر بیٹھا تھا، اس نے بلایا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، مجھے خبر تو سناؤ بدر میں کیا ہوا۔ اس نے کہا کیا ہونا تھا، ہمارا مقابلہ کوئی انسانوں سے تھوڑا تھا، ہم تو جن کے مقابلے میں میدان میں اترے وہ چٹے گورے ایسے گھوڑوں پر سوار تھے جو آسمان و زمین کے درمیان وہ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ ہم اتنے مروب ہو گئے انہیں دیکھ کر کہ ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے پیش کر دیے، چاہیں تو وہ کاٹ دیں چاہیں تو وہ گرفتار کر دیں، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں غلام کہ میں نے کہا کہ یہ کون مخلوق تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ کہتا ہے میرے منہ سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ ابو لہب نے مجھے گرا لیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ وہ فرشتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسا رعب ڈال دے دشمن کے مقابلے میں تو پھر اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرنا کسی انسان اور کسی فوج کے بس میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی فوج کو اور مسلمانوں کو ایسا ایک عظیم جذبہ عطا فرمایا کہ جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہادت کی تمنا یہ صرف مسلمان سپاہی کو ہوتی ہے، کسی غیر مسلم میں یہ جذبہ نہیں۔ ایک مسلمان رو کر یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، تو موت سے ڈرنے والا تو کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور رو کر موت کی درخواست کرنے والا، دعا مانگنے والا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم فتح کے انتظار میں تھے، مانگ رہے تھے، وہ تو آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم اسلام کی، مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں پھر کوئی حرکت کرو گے پھر ہم ایسی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تم نے دیکھ لیا تمہاری تعداد 1000 تھی، مقابلے میں 313 تھے، مگر تمہاری اتنی اکثریت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اکثریت کو فائدہ اکثریت سے نہیں ہوتا، حق سے فائدہ ہوتا ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ۔ اب مکمل فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کا آپس میں مال غنیمت میں اختلاف ہوا۔ ایک کسی کی رائے یہ تھی کہ جنہوں نے پیچھا کیا ہے ان کا زیادہ حق ہے، کچھ نے کہا کہ دوسروں کا حق زیادہ ہے جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ مال غنیمت اللہ کا حق ہے۔ فرمایا کہ جب یہ سارا اللہ کا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس کا 5واں حصہ نکالو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، مسافروں پہ خرچ کریں، یہ 5واں حصہ آپ کے حوالے کیا جائے۔ باقی 4 حصے تمام لڑنے والوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مال غنیمت 5واں حصہ الگ کر کے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک عظیم فتح عطا فرمائی، اور کفار دشمنوں پر اللہ نے یہ ظاہر کر دیا کہ حق اور سچ اسلام ہے، مسلمان حق پر ہیں، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ قرار دی۔ اب کفار نے انتقامی کارروائی شروع کر دی، پھر بدر میں انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش کی، پھر جنگ احزاب میں بدلہ لینے کی کوشش کی، سب اتحاد کر کے مسلمانوں کے لیے جمع ہوئے، ساری جگہوں پہ ناکام ہوتے ہوتے آخری جو معرکہ ہوا، جو عظیم الشان فتح تھی جس کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ گئی، وہ تھا فتح مکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رمضان المبارک کو مدینہ سے روانہ ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر، 17 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور عظیم الشان لشکر لے کر مکہ میں جب داخل ہوئے تو مکہ والوں میں مقابلے کی کوئی ہمت نہیں تھی، مگر دنیا کے فاتح اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح میں بڑا عظیم فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا والے جب کسی ملک کو شہر کو فتح کر لیتے ہیں تو پھر بڑوں بڑوں کو رسوا کر دیتے ہیں، مظلوموں پر ظلم اور زیادتی ڈھاتے ہیں اور طرح طرح کے نقصانات کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے اعلان کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ آپ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اس سے جھنڈا واپس لے لیا، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج معافی تلافی کا دن۔ ابھی فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی اور ایک چچا زاد بھائی مدینہ جا رہے تھے، آپ سے ملنے کے لیے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بڑا ستایا تھا۔ ایک کا نام تھا ابو سفیان بن حارث، آپ کی چچا کا بیٹا تھا، اور دوسرا تھا عبداللہ بن جہش۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا ایک پھوپھی زاد بھائی ہے اور ایک چچا زاد بھائی ہے، یہ شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پر، آپ انہیں معاف کر۔ مگر آپ کو اتنا دکھ تھا، آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مشورہ کیا کہ کیا کریں، آپ سخت ناراض ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ندامت کے ساتھ وہ الفاظ کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے تعارف کے وقت کہے تھے، لقد آثرک اللہ علینا وإنا کنا لخاطئین، اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی عزت دی ہے، آپ صحیح تھے، ہم ہی قصوروار تھے، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے یقین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب بھی بات کرتے ہیں نا تو اس کی بات کے
خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کا خوبصورت جواب تو یوسف علیہ السلام ہی کا جواب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو جائیں گے یہ الفاظ بولنے پر۔ یوسف علیہ السلام نے جو بولے تھے بس یہ الفاظ بولنے تھے آپ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ میں بھی تمہیں کوئی یاد نہیں دلاتا، آپ راضی ہو۔ مکہ میں جب داخل ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے ہماری طرف سے کھلی معافی ہے اس کی۔ ابو سفیان وہاں کا سردار تھا، کہا جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے ہماری طرف سے اس کے لیے بھی امن ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کو ستاتے رہے، کوئی ظلم زیادتی کی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، آج انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ان کو ذلیل کرنے کے ان کو عزت دے رہے ہیں، بجائے بدلہ لینے کے آپ معاف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے سب مکہ والوں کو مخاطب کر کے فرمایا آج ہماری طرف سے یہی اعلان ہوگا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، ہم تمہیں تمہارا کوئی ظلم یاد نہیں دلائیں گے۔ یہ وہ عظیم فتح تھی کہ جس میں مسلمانوں کو مکہ سے، جائیدادوں سے، گھروں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے نکال کر الگ کر دیا گیا تھا۔ آج مسلمان فاتح بن کر داخل ہوئے، مگر کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کا کوئی مال نہیں چھینا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی بڑے الفاظ نہیں بولے۔ آج فتح مکہ کے دن وہ دن تھا کہ سارے سردار یہ اس انتظار میں تھے کہ اگر مکہ فتح ہو جاتا ہے تو پھر تو اسلام میں ہی آنے میں خیر ہے، پھر اسلام کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ پورے عرب میں اسلام غالب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا مال اسلام پہ خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجة، وہ اللہ کی نگاہوں میں بہت عظیم درجے کے مالک ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد بھی جو مسلمان ہوئے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ تمام صحابہ اس میں شامل ہو، کلن، ایک صحابی بھی اگر اس میں شامل نہ ہو تو پھر لفظ کل اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب جنتی ہیں، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے اب کسی صحابی کی کوئی تاریخی غلطی کریدنا، کسی پہ تبصرہ کرنا، کسی پہ تنقید کرنا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اللہ کے اس عظیم اعلان کے بعد مسلمانوں کو بھی مان لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن مسلمانوں نے دیا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے دیا یا فتح مکہ کے بعد دیا، وہ سب جنتی ہیں، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم فتوحات ہمیں سنا کر اپنی قدرت کا، اپنے وعدوں کا ہمیں بھی یقین دلایا ہے کہ جس طرح ان مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع، آپ کی تابعداری کر کے اللہ کے وعدوں کو سچا پایا، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے کسی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قیامت تک ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھتے ہو تو پھر دنیا میں کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، تم ہی فاتح ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی سرحدات کا جب معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، آپ اونٹ پر سوار ہو کر گئے تھے۔ آپ کو رائے دی گئی کہ شام کے بڑے بڑے رئیس، مالدار لوگ، ان کے جو سردار ہیں وہ اونٹ پر سفر کرنے کو معیوب سمجھتے، توہین سمجھتے،
اور ان کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ بڑے عمدہ لباس پہنتے ہیں. آپ کا کرتا پھٹا پرانا ہے، آپ مسلمانوں کی عزت ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ اپنا کرتا نیا پہن لیں اور گھوڑے کے اونٹ کے بجائے گھوڑے پہ آپ سفر کریں. اب آپ کے مذاکرات ہونے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے، جو غلبہ عطا کیا ہے، جو فتح عطا کی ہے، جو شان عطا کی ہے، یہ صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کی. اگر ہم نے یہ شان، یہ عزت، یہ غلبہ قیمتی سواریوں میں اور عمدہ قسم کے لباسوں میں ڈھونڈنی شروع کی، اللہ کی قسم اللہ پھر ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے اسلام سے پہلے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. آج مسلمانوں کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، سواریوں کی کوئی کمی نہیں، اسباب کی کوئی کمی نہیں، لباس کی کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی کمی. ہم اپنے یقین میں، ایمان میں کمزور ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کمزور ہیں. ہمیں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. جب ہم دین پر قائم ہوں گے، دین پر استقامت ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو یہ اعلان فرمایا تھا کہ جب تم یہود و نصارہ کے شہروں میں داخل ہوگے تو ان کی عورتیں تمہارے راستے میں آئیں گی، تمہیں گناہوں کی دعوت دیں گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا کہ تمہاری زبان پر اللہ کا یہ حکم ہونا چاہیے، تم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنا. اور جب اسلامی فوجیں داخل ہوئی، کسی نے نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، اور کسی مسلمان کو کوئی عورت گناہ کی طرف متوجہ نہیں کر سکی. ان کے پادریوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ان لوگوں کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے چابی ان کے حوالے کر دو بیت المقدس کی، یہی حقدار ہے. اس یہ ہے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے. آج بھی ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں. جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں ان کے حق میں دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک فرمائے. عبادات میں جس طرح اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ انہیں بھی آزادی کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.